کوئی شخص قید میں ہو، رہائی کا کوئی سامان نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس ورد کو صبح شام اگر کرے گا، اس دعا کو صبح شام اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ رہا ہوگا۔ یا کوئی انسان سمندری سفر میں ہے، وہاں پر اس کو کوئی ڈر یا خطرہ ہو، اسی طریقے سے کوئی دریا میں گر جائے، وہ اس دعا کو اگر پڑھ لے گا تو وہ ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اس دعا کی برکت کی وجہ سے انسان اگر کسی درندے کا خوف محسوس کر رہا ہو، مثلا کوئی رات میں چل رہا ہے، کسی کے سامنے کہیں پر کوئی درندہ آ جائے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور آ جائے، وہ اس دعا کو پڑھے گا تو وہ اس درندے سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا وظیفہ بیان کروں گا جو مجرب وظیفہ ہے، جس کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وظیفے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو انسان قید ہو، اس کی رہائی کا کوئی سامان اور ذریعہ نہ ہو، وہ شخص اگر اس دعا کو صبح شام پڑھے گا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ جلد از جلد رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے مشرکین اور کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور ان کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحبزادے نے مجھے خط لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، یعنی میرے لیے دعا کرے۔ تو جب عوف بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ ایمان پر قائم رہے، تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ صبح اور شام قرآن کریم کی اس آیت کا ورد کرتا رہے۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دعا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مالک ابن عوف سے فرمایا کہ آپ اپنے صاحبزادے سے کہو کہ اس دعا کو صبح شام پڑھے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا، اور یہ بات ان لوگوں پر جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں بڑی شاق گزرتی ہے، ان کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، تمہاری ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے حریص ہے، اور رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین پر بڑا مہربان اور بڑا شفیق ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس اگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کے پیغام سے روگردانی کرتے ہیں، تو آپ کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ان کے والد یعنی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس میں بتایا کہ اس آیت کا ورد کرتے رہو، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو خط لکھا اور اس آیت کا وہ ورد کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں کے بعد ان کو اس تکلیف اور پریشانی یعنی اس جیل سے ان کو چھٹکارا فراہم کیا، وہ اس سے آزاد ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان
سمندری سفر کر رہا ہے اور سمندری جہاز میں کوئی پریشانی ان کو آ جائے، اس وقت اگر یہ دعا پڑھیں گے، قرآن کریم کی آیت کا ورد کریں گے تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ طوفان ہوگا، اسی طریقے سے کوئی سیلاب وغیرہ ہوگا، یا کسی کو کسی درندے کی پریشانی ہوگی، اس کا خوف اور ڈر ہوگا، وہ اس آیت کا ورد اگر کرے گا صبح اور شام، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔